انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تنو بخاری مسلم دا بخار چڑھ گیا، لگتا ہے تو مرزے تو زیادہ ہی متاثر ہو گیا. یار تینوں صحیح مسلم بخاری دا بخار کے تو چڑھ گیا، لگتا ہے تو مرزے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے. یہ 2 جملے انہوں نے بولے. میرا نام تحقیر سے لیا، اور سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں آپ کو پتا ہے یہ مرزے کے ساتھ اگر بولا جائے تو اس سے کیا مطلب نکالا جاتا ہے. میں نہیں کہتا کہ طارق جمیل صاحب نے نکالا ہوگا، لیکن ان کے الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا. مرزا صاحب کہہ لیتے، انجینئر صاحب کہہ لیتے مرزے، اور لوگ وکالت کر رہے ہیں کہ جی وہ پنجابی میں کہا تھا تو مرزا ہی کہنا تھا. جناب پنجابی میں بھی مرزا صاحب ہی کہا جاتا ہے. میرے کلاس فیلو مجھے مرزا صاحب ہی کہتے تھے انجینئر یونیورسٹی میں، پنجابی بولتے تھے ہم. میرے آفس میں بھی کئی پنجابی سپیکنگ تھے، کبھی مرزے کہہ کے انہوں نے مجھے مخاطب نہیں کیا. لہٰذا یہ آپ جھوٹا دفاع نہ کریں. لوگوں کو تمیز سکھانے نکلے ہیں، اور انجینئر کو کہتے ہیں گمراہ ہے، بدتمیزی سکھا رہا ہے. دائی کی ایسی زبان نہیں ہوتی. اور اللہ نے دیکھیں کرامت ظاہر کی، مجھ پہ اللہ کی کرامت ہوئی، میں نے نہیں ظاہر کی، کہ اسی پوڈ کاسٹ میں ان کی زبان سے وہ لفظ نکلا کہ مرزے تو زیادہ متاثر ہے. جو لوگوں کو تمیز سکھا رہے تھے خود انہوں نے میرا نام کس طریقے سے لیا، اور پھر کہا کہ بخاری مسلم کا بخار چڑھ گیا. یار تینوں صحیح مسلم بخاری دا بخار کے تو چڑھ گیا. یار تینوں صحیح مسلم بخاری دا بخار کے تو چڑھ گیا. یہ بات میں نے کی ہوتی نا، آج پورے ملک کے اندر نا ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں کہ انجینئر صاحب پہ توہین مذہب لگائی جائے. 295A جو ہے وہ توہین مذہب کی ہے، 295B توہین قرآن کی ہے، اور 295C توہین رسالت کی ہے. 295C پہ تو ڈیتھ پینلٹی ہے نا، 295A اور B کے اوپر بھی 10 سال قید ہے، اور اس میں ضمانت بھی نہیں ہوتی. اگر یہ میں نے کیا ہوتا نا تو سب نے ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا. توہین ہے نا. اور یہ توہین اس لیے ہے کہ حنفیوں کو بچپن سے یہ توہین سکھائی جاتی ہے. ہم چھوٹے سے تھے نا، حنفی بریلوی تھے، تو حافظ آباد سے نا ایک شاہ جی آیا کرتے تھے تقریر کرنے کے لیے، بریلویوں کے شاہ جی. ان کی کیسٹیں بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ابھی بھی. تو وہ شعر پڑھتے تھے، بنا عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. یہ اسی شعر کا بخار چڑھا ہوا تھا طارق جمیل صاحب کو، اسی لیے انہوں نے یہ ورڈ استعمال کیا کہ تنو بخاری مسلم دا بخار چڑھ گیا. بھٹی صاحب جواباً اگر یہ کہتے کہ آپ کو فضائل اعمال کا بخار چڑھ گیا، آپ کو اپنے بزرگ بابوں کا بخار چڑھ گیا، تو طارق جمیل صاحب نے چھت سے جا کے لگنا تھا. ہاں، اور آپ احادیث کے بارے میں اس طرح بول رہے ہیں کہ بخار چڑھ گیا. یہ آپ اعلانیہ معافی پبلکلی آپ کا مانگنا بنتا ہے، اور آپ نے پہلے بھی کئی موقعوں پر معافی مانگی ہے. یہ تو سینسٹیو مسئلہ ہے، آپ کا معافی مانگنا بنتا ہے. باقی ہمیں پتا ہے کہ حنفیوں کے جینز کے اندر بخاری مسلم کی نفرت ہے، نیچرل ہے. اس کی وجہ ہے کہ امام بخاری امام مسلم کو اللہ نے وہ پذیرائی دی جو ان کے بڑوں کو نہیں ملی، تو جیلسی فیکٹر ہے ان کے اندر. پھر ان کی نماز بخاری مسلم میں نہیں لکھی ہوئی. ایک کمزور روایت ترمذی سے لاتے ہیں، اس پہ بھی نقد کی ہوئی ہے عبداللہ ابن مبارک نے جامع ترمذی میں ہی، اور امام داؤد نے بھی، کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے. بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. یہ رفع الیدین کے دشمن ہے. اگر آپ کہنا کہ طارق جمیل صاحب دشمن نہیں ہے، تو ان کی پرسنل باتیں بھی ہمیں پتہ ہے، بلکہ لوگوں نے ایکسپوز کی ہوئی ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو رفع الیدین سے روکا ہوا ہے. باقاعدہ ایک پروفیسر صاحب ہیں کیمسٹری کے فیصلہ آباد میں، انہوں نے کتاب لکھی تھی جو طارق جمیل صاحب کی وجہ سے دین پہ آئے تھے، اور بعد میں جب انہوں نے رفع الیدین شروع کیا تو کہتے ہیں مسجد نبوی میں ساتھ کھڑا تھا. طارق جمیل صاحب نے مجھے پہلے ایک کتاب دی تھی حدیث اور اہل حدیث، کیونکہ میں نے رفع الیدین شروع کر دیا تھا. اس کتاب میں گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے نا رفع الیدین پہ لگائی ہوئی ہے. تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کتاب میں نے ان کو واپس کی. میں نے کہا جی اس بندے کا تو لیول یہ ہے کہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث نے رفع الیدین پہ لگا دی ہے. تو پھر کہتے ہیں میں نے نماز ان کے ساتھ رفع الیدین سے پڑھی. کہتے ہیں پہلے تو میں ریلیکٹنٹ تھا کہ طارق جمیل صاحب کی وجہ سے مجھے اللہ نے ہدایت دی، اور آج میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے رفع الیدین مسجد نبوی میں کروں گا تو یہ مجھے کہیں روکے نہ. پھر میں نے کہا نہیں، وہ تو سٹیج پہ کہتے ہیں کہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں. سرکار یہ سٹیج کا بیان ہے. ہاں، کہتے ہیں سلام پھیرا تو مجھے وہ کہتے ہیں اے تو کیا کیتا ہے، ہائے ہائے سب میرے نبی کے طریقے ہیں. یہ پروفیسر صاحب زندہ ہیں، کتابیں پرنٹ کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کیمسٹری کے. تنو تو میں کتاب دیتی تھی وہی جو اپنی جانگلی زبان ہے جو ان کی. اچھا جانگلی اس کو نیگیٹو ورڈ نہ سمجھیے گا، ان کی پنجابی جانگلی ہے. میری لوگوں نے اصلاح کی ہے کہ سرائکی نہیں ہے، یہ جانگلی سپیکنگ ہے. تنو میں کتاب دیتی سی، تو وہ نہیں پڑھی. انہوں نے کہا جو گھوڑیاں دے دمیں والی حدیث لکھی سی تے اے وے، تو کوئی اور کتاب پڑھ لینی سی. رفع الیدین کی شروع کیتے ہی سب میرے نبی کے طریقے ہیں. یہ سٹیج کا بیان ہے. تو اس نے کہا یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. پھر وہی کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب تسی پروفیسر ہو کیمسٹری دے، جا کے کیمسٹری پڑھاؤ، ایک قرآن و حدیث تہاڈا کام نہیں ہے. آخر میں ہی ہے. اچھا ایک کام میں ہے ڈاکٹر ذاکر نائک دا، جس کے قصیدے پڑھتے ہو وہ MBBS ڈاکٹر ہے، قرآن بھی مجہول پڑھتا ہے. یہ کام ہے جنید جمشید کا جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. یہ کام ہے ان لاکھوں تبلیغی جماعت کے ہمارے بھائیوں کا جو بےچارے بھول پن میں آپ لوگوں کے ہتھے چڑھے میں ہیں، خود مخلص ہیں، اللہ ان کے اخلاص کو قبول کرے. ان کا کام ہے
प्रोफेसर साहब का काम नहीं है। तो ये रोकते हैं। ये इनके ही बड़े थे जो कहते थे वो जी बगलों में बुत रख के आते थे इसलिए रफुल दैन होता था। और फिर अक्सर जो रफुल दैन शुरू करते थे ना, हम खुद भी ये कहते थे उस वक्त जब हम भी बरेलवी रहे हैं, हम भी देवबंदी रहे हैं। हाँ, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं, बल्कि द्यो के भी प्यो हैं। द्योबंद अला द्यो, बिगॉटन बाप की नहीं बात कर रहा मैं, इल्मी तौर पे बात कर रहा हूं। तो हम भी कहते थे अनकरीब ये कादियानी हो जाएगा क्योंकि इसने रफुल दैन शुरू किया। और भाई हमने बताया कि भाई कादियानी तो हनफी हैं, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानी फिक में हनफी हैं, बगैर रफुल दैन के नमाज पढ़ते हैं, जबकि हमारे स्टूडेंट्स बुखारी और मुस्लिम में लिखे हुए सुन्नत तरीके पे नमाज पढ़ते हैं। हमारा स्टूडेंट तो कादियानियों वाली नमाज का तरीका छोड़ के इधर आया हुआ है, वो कैसे कादियानी हो सकता है? लो सामो, इससे बढ़कर तुम्हारे गौसे पाक, तारजमी साहब के भी है ना, गौसे पाक का धोबी इनका भी है ना, क्योंकि अशली थानवी ने गौसे पाक का धोबी लिखा है। उन्होंने भी नमाज का तरीका रफुल दैन के साथ लिखा है गुनियत तालिबीन में, और उनसे भी पहले इमाम गजाली ने भी कीमिया सादत में रफुल दैन के साथ नमाज का तरीका लिखा है। और तुम कहते हो बुखारी मुस्लिम, सॉरी आप कहते हो कि बुखारी मुस्लिम का बुखार चढ़ गया। यकीन करो ये तारिक जमीर साहब सन, वरना मैं लम्हा पा लेना सी कोई और मौलवी होता थे। मुझे अफसोस हो रहा है तारिक जमीर साहब के बारे में इस लेवल पे उतरते हुए। मैं नहीं चाहता था कि तारिक जमीर साहब उम्र के आखिरी हिस्से में इस तरीके से डिफेम हो या एक्सपोज हो, क्योंकि लाखों लोगों की अकीदत उनसे वाबस्ता है, वो जस्टिफाई है। हो सकता है उन्हीं की दुआएं काम आई हैं और तारिक जमीर साहब को आखिरी उम्र में तौबा की तौफीक मिल गई है कि पूरी जिंदगी जिस किताब को लेके घूमते रहे, एंड पे वो फजाइल अमाल से फजूल माल बन गई है। हाँ, फजाइल अमाल से फजूल माल, उनका ये मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सब फजूल बातें। तो ये फजूल फजाइल अमाल में आपके तबलीगी जमात के निसाब भी किताब है, उसमें नहीं होनी चाहिए, आप इनको रद्द करते हैं। मैं रद्द करता हूँ, जो गलत है वो गलत, ये सब फजूल बातें। तो ये फजूल फजाइल अमाल में आपके तबलीगी जमात के निसाब भी किताब है, उसमें नहीं होनी चाहिए, आप इनको रद्द करते हैं। मैं रद्द करता हूँ, जो गलत है वो गलत। मुझे लगता है उन्हीं की दुआएं लग गई हैं इनको, और अभी तो मेरी दुआएं भी लगनी है इंशाअल्लाह ताला। आज के बाद आपने कई और चीजों से भी तौबा करनी है जो आप सही भी माने हुए हो। और मैं तारिक जमीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, कभी आप हाथ छोड़कर नमाज पढ़े ना कैमरे में, कभी रफुल दैन के साथ नमाज पढ़ के बताएं ना, फिर हम कहेंगे हाँ प्रैक्टिकली आप सुन्नत में अमल कर रहे हैं। वरना जो कुछ आपके बारे में लोग सोचते हैं उन्हीं बातों को तकवीयत मिलेगी। बाकी जो मेरे हवाले से आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, गुमराही फैला रहा है, बदतमीज है, मिर्जे, और जो बुखारी मुस्लिम को आपने कहा बुखार चढ़ा, क्योंकि वो भी मेरी तरफ है, क्योंकि मेरी वजह से बुखार चढ़ा हुआ है बकौल आपके, ये सारी की सारी चीजें आप अल्लाह ताला से माफी मांगे एलानिया आके। बाकी मैंने जो आज आपके बुजुर्गों के साथ कर दिया है और पूरा पोस्टमार्टम किया आपकी पॉडकास्ट का, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एटलीस्ट आपके मानने वालों को ये पता चल जाएगा कि तारिक जमीर साहब ने जाने ना जाने में गलत जगह हाथ डाला है। इंशाअल्लाह ताला पता चल जाएगा।